اس خبر کے ساتھ کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج پیشہ ورانہ مہارت اور قومی خدمت کی اقدار کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لاہور گیریژن کا دورہ کیا، جہاں انہیں فورس کی آپریشنل تیاری، تربیتی معیار اور جنگی استعداد بڑھانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورے کے دوران تربیتی مشقوں، جدید ٹیکنالوجیز اور فوجی سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے افسران اور جوانوں کے حوصلے اور کارکردگی کو سراہا۔ آرمی چیف نے جوانوں کے لیے اسپورٹس اور تفریحی سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے فوج میں جدت، لچک اور پیشہ ورانہ مہارت کو بھی مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کی جسمانی فٹنس، ذہنی صحت اور مورال کو جنگی تیاری کا لازمی جزو قرار دیا۔ افسران سے خطاب میں چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان آرمی کی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے کسی بھی خطرے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی دہرائی۔ آرمی چیف نے کہا کہ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج نظم، پیشہ ورانہ مہارت اور قومی خدمت کی اقدار کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے CMH لاہور میں قائم جدید ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے سینٹر کے قیام میں انتظامیہ اور طبی عملے کی کاوشوں کو سراہا۔ آپ کو بتائیں، مریم نواز نے کہا ہے کہ اسٹروک سینٹرز کا دائرہ کار تحصیلوں تک بڑھایا جائے گا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو دور دراز شہر نہ جانا پڑے اور ہر مریض کو قریب ترین اسپتال میں علاج کی سہولت میسر ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں علماء کرام میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، علماء کرام کی خدمت میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور اماموں کو ماہانہ 25,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے افسوس کیا اور اظہار کیا کہ مساجد کے امام اب بھی 5,000 روپے ماہانہ وصول کرتے ہیں، جو دل دکھانے والا معاملہ ہے۔ مریم نواز نے ملک میں اتحاد اور امن کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مذہبی منافرت روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے اور گاڑیوں کو نظر آتش کرنا یا املاک کو نقصان پہنچانا فتنہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دینے والے عناصر ناقابل قبول ہیں اور رینجرز اور پولیس کے نوجوانوں کی شہادت نے عوام اور اداروں کو تحفظ دینے کی اہمیت پر واضح کی ہے۔ باقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیجنگ میں پولیس کالج کا دورہ کیا ہے۔ بیجنگ پولیس کے ہائی ٹیک ٹریننگ سیشن اور گاڑیوں کے ذریعے ملزمان پکڑنے کا مظاہرہ دیکھا۔ محسن نقوی نے گاڑیوں کے خصوصی اسکواڈ کو خوب داد دی۔ بیجنگ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے معیار کو سراہا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وہیکلز اسکواڈ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور تربیت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون بڑھایا جائے گا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام ASPs ایک ماہ کی تربیت کے لیے بیجنگ آئیں گے۔ پاکستانی پولیس افسران کو بھی جدید تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ محسن نقوی نے پولیس کالج میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین بھی چلائی۔ صدر بیجنگ پولیس کالج نے انہیں سیمولیٹرز اور جدید ٹریننگ کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ کو بتایا گیا کہ کالج میں تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ AI کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ PTI وفد نے آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں رہنماؤں کا اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا۔ سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، جنید اکبر اور دیگر نے شرکت کی۔ اسپیکر سے ملاقات میں محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر سردار ایاز صادق کو گرین سگنل دے دیا ہے، جبکہ حکومتی وفد اسپیکر کی درخواست پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کے منتخب نمائندوں سے ہی مذاکرات ہوں گے، غیر منتخب نمائندوں سے بات چیت نہیں کریں گے۔ دوسری جانب اسپیکر آفس ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ ابھی تک مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کے کسی رہنما نے باضابطہ رابطہ نہیں کیا۔ سردار ایاز صادق نے ابھی تک پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اپوزیشن رضامند ہوئی تو فوری طور پر اسپیکر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے راجہ رخسار احمد خان سے۔ رخسار، اپڈیٹ کیجیے گا اس فیصلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، جوڈیشل مجسٹریٹ بشر حسین چشتی کی تحریری فیصلے کے مطابق پولیس کی جانب سے دفعہ 87 کے تحت ملزم کو اشتہاری
چسپائی کیے گئے جب اشتہاری قرار دیا گیا کارروائی کے متعلق رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروا دی گئی۔ عدالت نے فیصلہ کیا، فیصلے میں کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ملزم روپوش ہو چکا ہے، جس پر عدالت نے علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے ملزم کی ضمانتیں متعلقہ منسوخ کرتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، جبکہ ملزم کو اشتہاری کی فہرست میں شامل کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ فیصلے میں ملزم کی ضمانت کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ باراگو میں شراب برآمدگی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام کے تحت مقدمہ درج تھا، جو اکتوبر 2016 میں درج کیا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رخسار۔ الیکشن کمیشن میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور NA 96 اس فیصل آباد سے رکن بلال بدر کے خلاف باضابطہ اخلاق خلاف ورزی پر کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ طلال چودھری کے وکیل نے دلائل دیے اور کہا کہ طلال چودھری غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں۔ 20 نومبر کو DMO نے وارننگ جاری کی۔ DMO نے باضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہ کرنے کی وارننگ دی۔ 20 نومبر کو ہی 50,000 روپے کا جرمانہ کر دیا گیا۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ DMO نے قانون کے تحت کارروائی نہیں کی۔ طلال چودھری نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا مطلب ہے کہ وزیر جو مرضی کرتا رہے، اسے کچھ نہ کہا جائے۔ حکام الیکشن کمیشن نے کہا، الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ طلال چودھری کے خلاف ویڈیو شواہد موجود ہیں۔ DMO نے وزیر مملکت کو اثر و رسوخ کے باعث صرف وارننگ جاری کی ہے۔ ممبر سندھ نے کہا، یہ ثابت کرنا ممکن نہیں کہ اثر و رسوخ استعمال ہوا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے ملک بھر میں بجلی مہنگی کرتے ہوئے 1 جنوری سے فی یونٹ بجلی کی قیمت ₹1.79 بڑھا دی ہے۔ نیپرا نے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ اطلاق وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا۔ اس وقت ملک میں نافذ العمل فی یونٹ بجلی کی اوسط بنیادی نرخ ₹31.59 ہیں۔ دوسری جانب نیپرا نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ نیپرا نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا، جبکہ لائف لائن صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لاہور میں بسنت منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ لاہور کے اندرونی شہر 254 خستہ حال چھتوں کی نشاندہی کر دی گئی۔ 105 عمارتوں کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا گیا۔ DG نظام ثقب کا کہنا ہے کہ خستہ حال چھتوں پر پتنگ بازی نہ ہونے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ لاہور میں بسنت 2026 منانے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے، جس کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں بسنت کے موقع پر پتنگ بازی 6، 7 اور 8 فروری 2026 کو منائی جا سکے گی۔ بسنت کے دوران صرف منظور شدہ اور معیاری پتنگ بازی کا سامان استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ پتنگ بازی کے سامان کی تیاری اور تجارت 30 دسمبر 2025 سے 8 فروری 2026 تک مجاز قرار دی گئی ہے، جبکہ عوام کو پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے کی اجازت 1 فروری سے 8 فروری 2026 تک ہو۔ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔